میں ابو کے 2020 میں بھائی، 2013 میں میرے بہنوئی کے، 2020 میں بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور 21 میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. میں اکیلی کچھ نہیں کر پائیں گی. السلام علیکم. نئی امیدوں کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ آپ کی بہن ناہید اختر حاضر ہے. ہوگی نئی صبح اور دونوں تو چلے گئے ہیں جانے والے. میں عبدالصمد امی ہیں ناشتہ کریں گے. عبدالصمد کو بھی کوشش کرتی ہوں اسکول چھوڑ کے آؤں. تو روٹین کی طرح آج بھی وہی دن تھا، ویسے ہی دن تھا. بس اٹھ کے دیکھتے ہیں آگے قسمت ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے. یہ جناب ہے ہماری سلائی مشین. اچھا، سلائی مشین آپ کی بیچ میں اگر آپ نے بہت عرصہ استعمال نہیں کی، جیسے اب مجھے ہو گیا ہے کافی عرصہ، جیسے اس کا ڈبہ شبہ میں نے چینج کروانا تھا لیکن ابھی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. تو اگر یوز نہ کیا تو اس کو صاف کر کے صحیح طرح پھر اس میں مشین کا تیل ڈال کے دھوپ میں چھوڑیں، پھر اس کو استعمال کریں. پھر یقین مانیں آپ کی سلائی مشین بہت اچھی چلتی ہے. صحیح طرح اس کو ساری آپ صاف کریں جہاں جہاں آپ کو ڈسٹ لگتی ہے، چونکہ پڑی پڑی بھی بے شک ڈبے کے اندر بھی ہو، پھر بھی کافی عرصے سے جب آپ یوز نہ کی ہو تو سلائی مشین گندی ہو جاتی ہے. پھر اس میں آپ صحیح طرح، تھوڑا نہیں صحیح طرح تیل ڈالا آپ نے. میں پہلے جب میرے ہسبینڈ ایک عرصہ بیمار تھے تو میں نے اسی سلائی مشین کے سر پہ گھر چلایا تھا اپنا، کپڑے سلائی کرتی تھی. اور چونکہ عبدالصمد تھا اور اسکول جاتے ہوئے بھی، صبح اسکول جاتی تھی شام کو سلائی وغیرہ کر لیتی تھی. تو ایک عرصہ تو اسکول بھی نہیں جا پاتی تھی. عبدالصمد بھی بیمار تھا. عبدالصمد کی وجہ سے اس کے ابو بھی بیمار تھے. تو پھر میں نے سلائی مشین پہ اپنا گھر کچھ عرصہ چلایا ہے. اب یہ ہے نا، اب مجھے کمر کا مسئلہ ہے. تو دھوپ لگاؤں گی، یہ دھوپ لگے گی تھوڑی دیر سیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد کچھ چھوٹے موٹے کپڑے بچوں کے جو ادھر ادھر سے ہلکے پھلکے پھٹ جاتے ہیں تو گھر میں ہی سلائی کر لیتی ہوں. ابھی بھی کبھی کبھی کچھ زیادہ سلائی کرنا ہو تو ابھی کر لیتی ہوں، لیکن اب دل نہیں کرتا سلائی کرنے کا. میں جا رہی محمد کو لینا. ہاں، محمد کو لینے جا رہی ہوں. نہ لے کے آؤں، اسکول میں بیٹھا رہے. ہاں، جا رہی ہوں محمد کو لینے. یہ تو جناب گئے نہیں اسکول، ضد باندھ لی نے، تو ابھی اس کو لے کے آتی ہوں. کیسا رہا آپ کا آج کا اسکول؟ ہاں، کیا پڑھا آپ نے؟ مجال ہے جو محمد روحان جواب دے دیں. یہ جناب بنایا میں نے نان شاستہ، دودھ اور گھی چینی نشاستہ، بس یہ 4 چیزیں ملا کے بنائی ہیں. گرما گرم کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. یہ پہلے امی کو دے کے آتے ہیں. امی تو نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھنے تو ان کو دیتے ہیں. آدھی آپ اپنا لو. اوپر سے دیکھیں نیچے تک. یہ کپڑوں کی حالت کیا بنائی ہوئی ہے، شکل کی حالت دیکھیں. ماما میں نہیں بند کرتا. چلو آپ کا منہ پہلے دھلائیں اور کپڑے چینج کریں. ہاں، یہ کون ہیرو بن گیا؟ پہلے لگانا. کیا لگاؤں؟ لوشن؟ لوشن. اچھا، لوشن لگاتی ہوں. یہ جناب پکے دال چاول ہمارے اب امی کو دے کے آتے ہیں. امی اپنے بسترے میں لے گی. تو اب جی جناب چاول پکے، دال پکی ہے. امی عبدالصمد کو دے کے آتے ہیں. پھر باقیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کھاتے ہیں وہ تو وہ بھی کھائیں گے. میں بھی کھانے لگی ہوں تو پہلے امی کو دے آؤں، چونکہ ٹھنڈ ہے، امی بیڈ پہ ہی اپنے کھاتے ہیں. چلیں جی، یہ جی نانی آپ کا کھانا. یہ آتا میری جان پہ لگی ہوئی ہے، خون نکل آیا. پکڑو 2 ہاتھ. تلا رکھا کھانا وغیرہ جناب کھا لیا، کمبل وغیرہ رکھ کے میں بیٹھی ہوئی ہوں. سردی بہت ہے تو میں نے کہا عبدالصمد آ جائے گا، آپ سے فٹافٹ باتیں کر لوں. آج میں نے اس لیے کم ولاگ میں جو میں چاہتی تھی ولاگ بناؤں وہ اپنے بارے میں مزید آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں. تو جناب میں نے اب سٹوری بتائی تھی کہ کیسے میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور پھر ہم ایران سے پاکستان آ گئے.
تو پاکستان آنے کے بعد 9th میں تھی میری منگنی کروا دی ابو نے، اور میٹرک میں میری شادی کھڑکا دی. تب میں جب میری شادی ہوئی میں 16-17 کی تھی، بیچ کی تھی. تو اس وقت میری شادی ہو گئی، اور جب میں 18 سال کی تھی تو انشرا پیدا ہو گئی. تو اور 20 سال کی تھی افرا پیدا ہو گیا، 22 سال کی تھی عبدالاحد پیدا ہو گیا. تو 2012 میں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی اچانک ہی. میرے ابو کو خون کی الٹی ہوئی، اور ہم گھر ہی نہیں تھے، میں اور امی اور بچے. کشمیر، انڈیا والے کشمیر، جب مشرف کے دور میں راستے کھلے تھے تو ہم انڈیا والے کشمیر گئے ہوئے تھے، انڈیا میں گئے ہوئے تھے اپنے ریلیٹیو وغیرہ سے ملنے. تو ابو کے پیچھے سے ڈیتھ ہو گئی، اور پھر ہم، وہ بھی بہت لمبی کہانی ہے، بہت لمبا ولاگ ہو جائے گا، پھر ہم کیسے آئے، کیا ہوا. تو 2012 میں ابو کی ڈیتھ ہو گئی. 2013 میں میرے ایک بہن ہوئی کی ڈیتھ ہو گئی، میرے جیٹ بھی تھے، میرے بہن ہوئی بھی تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد یہاں پر آ کے میرے ابو نے سروائیو کرنے کی پاکستان میں بہت کوشش کی. جتنا پیسہ کمایا ہوا تھا، ہوٹل کھولا میرے ابو نے، وہ نہیں چلا، دکان تھی وہ نہیں چلی، وہ سیل ہو گئی. پھر ایسے کرتے کرتے پیسے بھی ابو کے پاس ختم ہو گئے. تو میرے ہسبینڈ کا بھی یہی تھا کہ پہلے کاروبار ان کا صحیح تھا، لیکن کرونا کے دور میں، مجھے وہ سال یاد نہیں کون سا سال تھا، کرونا کے عرصے سے پہلے میرے، بلکہ 2006 کی آئی تھنک، نہیں 16 کی بات ہے، 16 یا 17 میں میرے ہسبینڈ نے یہ ٹھیکوں کا روڈ کا کام کیا تھا. اس میں بھی 14-15 لاکھ کے قریب انہوں نے نقصان کیا تھا، بالکل ہی پیسے ختم ہو گئے تھے. اور اسی عرصے میں ہم نے عبدالصمد بھی پیدا ہوا تھا، اور اس کا آپریشن وغیرہ کا سارا خرچہ بھی پھر کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے اور ہسبینڈ نے مشورہ کیا کہ باقی پیسے بھی لگ جائیں گے، اور تھوڑا بہت قرضہ لے کے ہم کسی طرح، میں نے کوشش کر کے اپنے ہسبینڈ کے ترکی کے کاغذ بنائے تھے. لیکن اسی عرصے میں جب انہوں نے جانا تھا تو کرونا ہو گیا. کرونا کی وجہ سے وہ جا نہ سکے، اور ایک دن وہ چھت پہ کہیں پانی ٹینکی دیکھ رہے تھے، چھت سے گرے، اور ان کی شولڈر کی اور ہپ کی بونز جو تھیں وہ کریک ہو گئی. یعنی ادھر سے سیدھے ہاتھ کی ان کی شولڈر کی اور ہپ کی بون کریک ہوئی تھی. تو جب ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بیڈ ریسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ آپ بیڈ ریسٹ کریں. تو 8 مہینے تک میرے ہسبینڈ ٹوٹلی بیڈ پہ تھے، ٹوٹلی. تو حتیٰ واش روم تک بھی نہیں جاتے تھے کہ ڈاکٹر نے اتنا منع کیا تھا. اس کے بعد جناب کچھ عرصے بعد میرے ہسبینڈ کے معدے میں درد ہونے شروع ہو گیا. تو یعنی ان کو پتے میں پتھری تھی جس کا ان کو درد ہوتا. تو وہ کہتے تھے نہیں میں نے گرم دوائیاں کھائی ہیں جس کی وجہ سے میرے معدے میں درد ہے. میں ان سے کہوں بھی آپ کو پتھری کا درد، چونکہ میرا بھی ہوا، میرا بھی آپریشن ہوا، مجھے اندازہ تھا ان کو وہی پین ہو رہا ہے. تو میں نے کہا آپ الٹراساؤنڈ کروا دیں. تو میرے کہنے پہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اور پاکستانی ڈاکٹر ماشاء اللہ 6-7 گولیاں لے کے ان کو دے دی آپ کو معدے کی، اور الٹراساؤنڈ نہیں کروایا. تو وہ مجھے کہتے ہیں تم ڈاکٹر سے زیادہ سمجھدار ہو، ڈاکٹر نے الٹراساؤنڈ کروایا نہیں ہے تو نہیں ہوگی مجھے. تو جناب ایسے ہی ان کو بس درد ہو تو ان کو اسی عرصے میں ابھی میرے میاں بیماری تھے. تو میرے بھائی ایک دن مجھ سے مل کے گئے، جیسے ہی تو راستہ تھا وہاں پہ گرے. تو وہاں کے ہمسائے جو لوگ تھے انہوں نے پکڑ کے لائے. اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ آ گئے تو وہ میرے بھائی کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. تو ساتھ بھائی کے ایک دوست تھے، چونکہ بھائی نے یہ کہا کہ میں بائک پہ بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں. تو میرے ہسبینڈ نے بھائی کے دوست کو بلایا، ان کا رکشہ تھا، تو ان کے ساتھ بھائی کو بٹھا کے بھیج دیا اور خود بائک پہ چلے گئے. تو کہیں ہاسپٹل پہنچ کے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اور بس اتنی سی دیر میں تھی. اور جب وہ گھر سے بھی گئے تھے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ بھائی اتنے بیمار ہیں کہ واپس ہی نہیں آئیں گے. تو اس سے پہلے ڈاکٹر نے تو ہارٹ اٹیک کہا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے بھائی کو کبھی دل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی اس سے پہلے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، پہلا ہی تھا. تو یہ اس طرح میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. اور پھر بھائی کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد ہی میرے میاں کو جینڈس ہو گیا، یرکان. تو یرکان 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزر کے ان کو آرام ہی نہ آئے. زبردستی ہم نے بھیجا جی چیک اپ کروائے. تو انہوں نے جب چیک اپ کیا، الٹراساؤنڈ کیا، اس میں پتہ نہیں چلا. پھر انہوں نے کہا آپ کا CT اسکین ہوگا. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کیوں میرا CT اسکین ہوگا؟ ڈاکٹر ان کو یہ تھا پرائیویٹ ڈاکٹر سے اپنے پیسوں کی خاطر، ظاہر ہے ان کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے. پہلے ان کو کاروبار میں نقصان ہوا، پھر ہم نے کچھ جو پیسے تھے ترکی پہ لگائے، اور کچھ جو پیسے ہمارے پاس بچے تھے پھر جتنے عرصے میں وہ بیمار رہے، کرونا بھی تھا، وہ گھر پہ لگتے رہے. تو
اس طرح میرے ہسبینڈ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو لیکن یہ کہ ہمارے ریلیٹیو ہے، انہوں نے جب کہا نہیں آپ کا سی ٹی اسکین لازمی ہے، تو سی ٹی اسکین جب کروایا تو پتہ چلا ان کو پتھری ہے، اور پتھری جو تھی آگے کسی آنت میں پھنس گئی تھی. اب یہ میڈیکل سٹوری مجھے صحیح جو ڈاکٹروں کی زبانی ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، مجھے جو اپنے دیسی طریقے سے بات پتہ ہے میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں. تو جناب تو ڈاکٹر نے کہا ان کی اسٹنٹ پڑے گا، انڈوسکوپی ہوگی اور اسٹنٹ پڑے گا. وہ مظفر آباد میں نہیں ہوتا تھا تو وہ یہاں پر آ کے تو پہلا اسٹنٹ میرے ہسبینڈ کا پڑا، وہ صحیح پڑا. اس کے بعد جی میرے ہسبینڈ بہت جلدی ریکور ہونے شروع ہو گئے. مہینہ گزرا تھا اور گھر بھی گئے، یہاں سے پنڈی بہن کے پاس تھے، پھر گھر بھی گئے، ٹھیک ٹھاک تھے کافی حد تک. پھر ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا آپ کا یہ اسٹنٹ ہم نکال دیں گے. تو جب دوبارہ آئے، دوبارہ ڈاکٹر اسٹنٹ ڈالا تو ڈاکٹر نے چھوٹا اسٹنٹ ڈال دیا. تو وہاں سے جس نے اسے چھوٹا اسٹنٹ ڈالا تو وہ یہ گھر گئے تو ان کو وامٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے چونکہ میرے میاں کو لوبیا کی دال وغیرہ بہت پسند تھی تو بنی ہوئی تھی، انہوں نے شوق سے کھا لی، تو اس کے ساتھ ان کو رات کو وامٹنگ ہوئی. وامٹنگ کی وجہ سے ان کا جو اسٹنٹ تھا ہل گیا. تو اس کے اگلے دن میرے ہسبینڈ کو تکلیف شروع ہو گئی، لیکن ان کو ہاسپٹل کے ہولی فیملی میں ان کا آپریشن ہوا تھا. پہلا اسٹنٹ میں یہ انڈوسکوپی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی اس طرح تکلیف ہوتی ہے اب صبر کریں. پھر گھر واپس آ گئے. پھر اگلے دن رات کو میرے میاں کو تکلیف، پھر لے کے ہولی فیملی گئے. انہوں نے پھر یہی کہا جی نہیں کچھ ہوتا، انجیکشن وغیرہ لگا کے بھیج دی. تیسرے دن جب ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، پھر میری جو تھی نند تھی، بڑی نند، وہ زبردستی ان کو ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی پرائیویٹ. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ جہاں سے ان کا اسٹنٹ ڈلا ہے وہیں پہنچے، ان کو انفیکشن ہوا ہے تو ان کو فوری لے کے جائیں. وہاں سے وہ گھر گئے، گھر سے کمبل وغیرہ رکھ کے گاڑی وغیرہ کروا کے تو وہ گئے. وہ ان کے بھائی اور بھانجے تھے ساتھ. تو لیکن راستے میں ہی نا ان کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو گئی اور ہاسپٹل پہنچنے تک ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا. اور بس پھر 2020 میں میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور 2021 میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. ایک سال بعد ہوئی تھی. ہسبینڈ بھی چل کے پہلے 2012 میں ابو کے، 2020 میں بھائی، 2013 میں میرے بہنوئی کے، 2020 میں بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور 21 میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے ہسبینڈ بہت بھرپور قسم کے یعنی زندہ دل انسان تھے. ان کو جینے کی بہت امید تھی. ہم کہہ دیتے ہیں مر گیا تو پتہ چلے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کبھی نہیں کہتے تھے. ان کو ہمیشہ یہ تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ تھا اس کے والد کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، بھائیوں کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو ان کو ہمیشہ یہ کوشش، انہوں نے بہت پرہیز کیا کرتے تھے. ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر پاؤں. آپس میں بیٹھ کے ہم ہمیشہ اپنے گھر کی باتیں کیا کرتے تھے. میں ان سے کہا کرتی تھی گھر بنائیں گے آپ، لیکن نقشہ میری مرضی کا ہوگا، میں باغیچہ رکھواؤں گی. تو ہم اکثر آپس میں بیٹھ کے گھر کی اور نئی آنے والی زندگی کی بات کیا کرتے تھے. میں پھر ان کو کبھی کہہ دیتی تھی میں مری نا آپ کو قدر آئے گی، لیکن وہ کبھی ایسی باتیں منہ سے بھی نہیں نکالتے تھے. تو لیکن یہ کہ بس اس کے بعد ہمارے گھر کے کیس پہلے سے چل رہا تھا، میرے ابو کے زمانے کا تھا. جو ہم نے زمین لی تھی اس کا کچھ مسئلہ تھا. پھر میرے بھائی لگے رہے اس کیس میں، میرے ہسبینڈ لگے رہے. پھر وہاں پر کچھ لوگوں نے ہمیں تنگ کرنے شروع کر دیا. لوگوں کو پتہ تھا عورتیں اکیلی کچھ نہیں کر پائیں گی. تو اس وجہ سے پھر ہم نے وہ گھر مدرسے والوں کو دیکھ کے آ گئے. اب وہ مدرسے والے کیس وغیرہ فالو کریں اور میرے بہنوئی ہیں، میری دوسری بہن کے بھی ہیں جو مظفر آباد ہیں، وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر چونکہ ہم اکیلے تھے وہاں پر ایک بہن تھی میری صرف، وہ بھی دور رہتی تھی ہم سے. تو پھر یہاں پر ہم وہاں میں شفٹ ہو گئے. یہاں پر ریلیٹیو وغیرہ تھے، ان کے مشورے سے ہم یہاں پر آ گئے. تو اتنی سی کہانی ہے ہماری. بس اس کے بعد سروائیو کیے جا رہے ہیں. یہاں پر یہ پہلے ہم یہاں پر رینٹ پہ آئے تھے، پر رینٹ دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. تو یہ ہمارے ریلیٹیو ہے، میری خالہ کا گھر ہے، تو انہوں نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے دیا ہے کہ جب تک آپ کے گھر کا
سالو نہیں ہو جاتا، کچھ ہوتا نہیں، آپ یہاں رہ لیں، لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں کرنے والا ہر کسی کے لیے. تو اتنی سی میری کہانی ہے. تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہوں، کوشش ہر دفعہ سوچتی ہوں اب میں ایموشنل نہیں ہوں گی اس بات پہ. مجھے لگتا ہے اگر میں اس بات پہ روؤں اللہ نے یہ کیا میرے ساتھ تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی. اللہ نے دیا بھی بہت ہے تو بس اس کا شکر بجا لانا ہے، ناشکری نہیں کرنی. بس امی ہیں، امی کا سہارا ہے، بچوں کا سہارا ہے، سب سے بڑی اللہ کا سہارا ہے. تو بس زندگی چل رہی ہے اور زندگی اسی کا نام ہے. کچھ لوگ پہلے جاتے ہیں، ان کے لیے وہی وقت اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ بعد جاتے ہیں. ہم اپنے جانے والوں کے لیے نہیں روتے، ہم اپنے لیے روتے کہ ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے. بھائی کا جانے کا دکھ تھا، ابو کے جانے کا دکھ تھا، لیکن جو میرے ہسبینڈ کے جانے کا دکھ ہے نا، وہ شاید ایک میں بیان نہیں کر سکتی کہ ان زندگی بہت مشکل ہو گئی. جب ہسبینڈ زندہ تھے نا، جب ان کو لگی ہوئی تھی چارپائی پہ تھے، 7-8 مہینے وہ چارپائی پہ رہے، لیکن پھر بھی ایک امید تھی. مثلا یہ مجھے پھر بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ مجھے یہ تھا ہسبینڈ ہے، بچیوں کی شادی وہ کروائیں گے، بچوں کی ایجوکیشن وہ کروائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے کروانی ہے، میں نے تو نہیں کروانی. تو مجھے پریشانی کبھی نہیں ہوتی تھی. مجھے یہ تھا وقتی چلو میں یہ سنبھال لیتی ہوں، یہ ٹھیک ہوں گے، یہ کریں گے. لیکن اب جب خود پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اب بچیوں کے حوالے سے اللہ پوری کر رہا ہے، اللہ نظام چلا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے بچے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. جب اللہ وقت آئے گا ان کی شادیوں کا نظام بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ پریشانی ہوتی ہے، جب ذمہ داری ہوتی ہے، آپ ٹینشن ہوتی ہے، آپ یہاں سے سکون میں نہیں ہوتے ہو. یہاں پر جو ہوتا ہے ہمیشہ ایک جنگ چلتی رہتی ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ سے بہتری کی امید ہے. جہاں پر اللہ نے اتنا ساتھ دیا ہے میرا، اللہ باقی بھی ساتھ دے گا انشاءاللہ میرا. اور بس آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے اور آپ لوگوں کا پیار چاہیے. اسی لیے آپ کو کہتی ہوں اس بہن کا ساتھ دیں، اس بہن کو پیار کریں، میرے چینل کو مزید شیئر کریں. اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں. یہی آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا، یہی آپ کا پیار ہوگا اگر آپ مزید میرے ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، مزید بہن بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ اس بہن کے کچھ اللہ دیکھیں رستے اللہ ہی بنانے والا ہے. جہاں پر اللہ نے ہمت دی، میں نے چینل بنایا، آج آپ کے سامنے بیٹھی بات کر رہی ہوں، تو مجھے یقین ہے اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. اور اللہ پہ توکل ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. بس اس دل کو یہ سہارا کہ اللہ ہے میرے ساتھ. تو باقی کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.